العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 21 سے اپنے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور تو صرف وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ السرعہ، اہل عرب اس شخص کو کہتے ہیں جو اکثر لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، یعنی بڑے پہلوان کو کہتے ہیں۔ الشدید واحد ہے، جمع ہے اشداء، معنی ہے بہادر، قوی، مضبوط۔ یملک ملکن مصدر ہے باب ضربہ، معنی مالک ہونا، غالب ہونا، اپنے نفس پر قابو رکھنا۔ حدیث پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسمانی قوت و طاقت پر شجاعت کا دار و مدار نہیں، شجاعت کا مدار صرف قوت نفس پر ہے، اپنے آپ کو قابو رکھنے پر ہے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے پر ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کہ آدمی انتہائی غیظ و غضب اور اشتعال کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نفس کو پچھاڑنے والے کو بڑا پہلوان اس لیے کہا گیا ہے، بڑی لطیف بات ہے، غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ جسم فانی کی روح باقی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی روح کے مقابلے میں جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اب جو انسان اپنے نفس امارہ کو پچھاڑ دے گا، اس کی حیثیت شریعت کی نگاہ میں جسم کے پچھاڑنے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ مختصر الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جسم کو پچھاڑنے والا اتنا بڑا پہلوان نہیں ہے جتنا کہ نفس امارہ کو شکست اور پچھاڑنے والا شریعت کی نگاہ میں بڑا پہلوان ہے۔ نیز یہ کہ سامنے والا پہلوان اتنی طاقت والا نہیں جتنا کہ اس کا نفس امارہ طاقت والا ہے۔ کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا اعداء عدوک نفسک التی بین جنبی،
کہ تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ اس لیے اس کو پچھاڑنے والا زیادہ طاقتور ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صبر کے باب میں کیوں لائے؟ یعنی امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو صبر کے باب میں کیوں ذکر کر رہے ہیں، جبکہ بظاہر اس حدیث کا تعلق شجاعت و بہادری سے لگ رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شجاعت کے بجائے صبر کے بیان میں جو نقل کیا ہے اس لیے کہ کامل صبر و ضبط کے ملکہ کے بغیر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں در حقیقت صبر و ضبط کی تعلیم دے رہے ہیں۔ چنانچہ خلق عظیم کے مالک افضل الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کے رنگ میں رنگے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خصوصاً حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت میں اس شجاعت اور صبر و ضبط کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بھی صبر و ضبط کی تعلیم دیتے ہوئے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور بخدا اگر تم درگزر کرو اور انتقام نہ لو تو یہ تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس حدیث پاک سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع پر صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بات گوشے گزار کی جا رہی ہے کہ صبر اور درگزر کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ کسی پر کوئی ظلم کرتا ہو یا کوئی کسی کی آبرو پر حملہ کرتا ہو تو ایسے موقع پر صبر و ضبط سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ممکن بھر کوشش ظلم کے دفاع میں لگانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ظلم کا معاملہ پیش ہوتا، یعنی کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے اور ایسا کوئی معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو رہا ہے تو آپ ہرگز درگزر نہیں فرماتے تھے، بلکہ ظالم کو واقعی سزا دیتے تھے۔ چنانچہ صلوات ماثورہ یعنی مسنون درود کے کلمات میں
آپ کی شان یہ مذکور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الذی کان لا تنتہک فی مجالسہ الحرم ولا یغمض عمن ظلم۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی مجلسوں میں کسی کی بے آبروئی نہیں کی جاتی تھی اور جو ظلم کرنے والے سے چشم پوشی اور درگزر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم حدیث نمبر 22 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ چھوڑ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا، غصہ چھوڑ دیجیے۔ اوصنی ایصاء مصدر ہے باب فعال، کسی کے لیے کسی چیز کی وصیت کرنا، کسی کام کا عہد لینا۔ رددا ردن مصدر ہے باب نصر، معنی پھرنا، واپس کرنا، بات کو بار بار دہرانا۔ مرار جمع ہے واحد مرہ، معنی ایک بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک جملہ دہرایا، لا تغضب یعنی غصہ چھوڑ دیجیے۔ معلوم ہوتا ہے جس صاحب نے وصیت کرنے کی درخواست کی وہ صاحب کچھ غیر معمولی قسم کے تیز مزاج اور مغلوب الغضب تھے۔ اس وجہ سے ان کے لیے مناسب ترین اور مفید ترین وصیت یہی ہو سکتی تھی اور یہی تھی کہ غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ ایک مذموم عادت ہے اور غصے کی حالت میں آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھتا ہے، یعنی احکام شریعت کی پامالی کر بیٹھتا ہے۔ شیطان کا تسلط غصہ والے پر ایسا چلتا ہے جیسا کسی دوسری حالت میں نہیں چلتا۔ لیکن کیا ہر حالت میں غصہ مذموم ہے؟ غصہ ہر حالت میں برا ہے یا کوئی ایسی حالت ہے جس میں غصہ محمود ہے، مستحسن ہے اور بہتر سمجھا جاتا ہے اور اچھا سمجھا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، غصہ مذموم وہ ہے جو دنیاوی معاملات اور نفسانیت کی وجہ سے ہو، اور اگر غصہ اللہ کے لیے اور حق کی بنیاد پر ہو اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو تو یہ غصہ تو کمال ایمان کی نشانی اور جلال خداوندی کا عکس ہے۔ مستفاد من الحدیث، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ جس آدمی میں جس چیز کی کمزوری ہو اسے اس بات کی بار بار نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ مذموم عادت اس سے چھوٹ جائے. ایک بار نصیحت کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ بار بار نصیحت کرے. حقیقت یہ ہے کہ اچھے سے اچھا سمجھدار انسان بھی شدید غصے کی حالت میں عقل کھو بیٹھتا ہے اور بالکل پاگل ہو جاتا ہے. نہ خدا رسول کی تعلیمات کا ہوش رہتا ہے نہ اخلاق و انسانیت کے تقاضوں کا. اسی لیے کہا گیا ہے الغضب جنون ساعت، غصہ تھوڑی دیر کی دیوانگی کا نام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ شدت غیظ و غضب سے یعنی بہت زیادہ غصے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا مستقل طور پر پاگل ہو جاتا ہے. بہرحال حدیث پاک میں گویا غصہ کرنے کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے اور غصہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. تو کیا غصہ آ جائے تو اس کے ختم کرنے کا احادیث کریمہ کی روشنی میں کوئی علاج ہے؟ احادیث میں غصے کا 2 قسم کا علاج بتایا گیا ہے، ایک ظاہری دوسرا باطنی. ظاہری علاج یہ بتایا گیا ہے کہ وضو کر لے. حدیث پاک کے الفاظ ہے فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جس کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وضو کرے. اور حدیث میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو بھی فرمایا گیا ہے. بعض روایات میں فرمایا کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. جیسے کہ روایت میں آتا ہے اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فلیضطجع، کہ تم میں سے کسی کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو بیٹھ جائے ورنہ لیٹ جائے. بہرحال یہ غصے کا ظاہری علاج تھا. اب باطنی علاج بیان کیا جا رہا ہے. باطنی علاج یہ بتایا گیا ہے کہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے. اس کا غصہ کتنا شدید ہوگا، اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور میں تو قادر مطلق بھی نہیں، خالق و مالک بھی نہیں، میں اس معمولی سی بات پر غصہ کیسے کروں؟ دوسرا تصور یہ کرے کہ قسمت میں جس طرح جو بات لکھی ہے ویسی ہی ہوتی ہے. اس کا تصور کرنے سے بھی غصہ کافور ہو جاتا ہے. اللہم اذہب غیظ قلوبنا واجرنا من مضلات الفتن ما احییتنا واجعل الحیاة زیادة لنا فی کل خیر واجعل الموت راحة لنا من کل شر. آمین یا رب العالمین. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.